الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، انذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانا، اور یہ ایمان کی ضد ہے۔ کفر ایمان کی ضد ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانا، اور یہ کفر ایمان کی ضد ہے۔ اور سوا یہ استواء کے معنی میں ہے، اور انذرتہم ام لم تنذرہم یہ انذار اور عدم انذار کے معنی میں ہے۔ تقدیری عبارت ہے انذارک وعدم انذارک مستوٍ علیہم یا سیان علیہم، جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں ان کے لیے برابر ہے۔ تو سوا استواء کے معنی میں ہے، اور استواء اسم فاعل مستوٍ کے معنی میں ہے، اور انذرتہم ام لم تنذرہم انذار اور عدم انذار کے معنی میں ہے۔ تقدیری عبارت ہے انذارک وعدم انذارک مستوٍ علیہم یا سیان علیہم، ان کو ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ اور انذار کا مطلب ہوتا ہے عذاب الہی سے خوف دلانا، عذاب الہی سے ڈرانا۔ مطلب یہ ہے کافر لوگوں کے لیے برابر ہے، ان کو آپ جہنم کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، اسی طرح جنت کی بشارت دینا اور نہ دینا یہ بھی ان کے حق میں برابر ہے۔ تو پھر کیا وجہ کہ انذار کو ذکر کیا اور تبشیر کو ذکر نہیں کیا؟ سوال ہوتا ہے جس طرح ان لوگوں کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی طرح جنت کی خوشخبری دینا اور جنت کی باتیں بتانا نہ بتانا یہ بھی ان کے حق میں برابر ہے۔ تو پھر کیا وجہ کہ انذار کو ذکر کیا اور تبشیر کو ذکر نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ انذار میں دفع مضرت کا لحاظ ہے اور تبشیر میں جلب منفعت کا لحاظ ہے۔ انذار میں دفع مضرت ملحوظ ہوتی ہے، یعنی کہ نقصان سے بچنا، نقصان کو دور کرنا، اور تبشیر میں جلب منفعت مقصود ہوتی ہے، ملحوظ ہوتی ہے، یعنی نفع حاصل کرنا۔ انسان اگرچہ دونوں کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دفع مضرت کو اہم سمجھتا ہے بنسبت جلب منفعت کے، اسی وجہ سے انذار کے ذکر پر اکتفا کیا۔ جواب یہ ہے انذار میں دفع مضرت ملحوظ ہے اور تبشیر میں جلب منفعت ملحوظ ہے، یعنی نفع حاصل کرنا۔ انسان اگرچہ دونوں کی کوشش کرتا ہے، لیکن دفع مضرت اس کے ہاں زیادہ اہم ہے، دفع مضرت کا لحاظ زیادہ کرتا ہے، اسی وجہ سے انذار کے ذکر پر اکتفا کیا۔ اور لا یؤمنون یہ انذرتہم ام لم تنذرہم کی تفصیل ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم میں اجمال تھا کہ خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس میں وضاحت نہیں تھی۔ لا یؤمنون نے اس کی وضاحت کر دی، اس کی تفصیل کر دی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کان پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں میں اب یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان کو اور نیکی کی باتوں کے اثر کو قبول کر لیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اب ان کے دلوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایمان کو قبول کریں اور نیکی کی باتوں کا اثر قبول کریں۔ وعلی سمعہم اور مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کے کان بھی حق بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ قلوب کو جمع ذکر کیا اور سمعہم اس کو مفرد ذکر کیا؟ کیا وجہ قلوبہم قلبن کی جمع اس کو جمع ذکر کیا جبکہ سمعن کو مفرد ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ سمعن اگرچہ لفظ
لفظوں کے لحاظ سے مفرد ہے لیکن جمع مراد ہے وعلی اسماعہم۔ باقی اس کو مفرد اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ سمع مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا۔ سمع اگرچہ لفظوں میں مفرد ہے لیکن معنی کے لحاظ سے جمع ہے، یعنی وعلی اسماعہم۔ باقی سمع کو لفظوں کے لحاظ سے مفرد اس لیے ذکر کیا کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ابصار بصر کی جمع ہے، اور بصر کہتے ہیں آنکھ کے ذریعے ادراک کرنا، اور اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک قوت باصرہ اور نمبر دو آنکھ۔ ابصار بصر ان کی جمع ہے بمعنی کسی چیز کا آنکھ کے ذریعے ادراک کرنا، اور اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، اور نمبر دو آنکھ۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ دلوں اور کانوں کا جب ذکر کیا تو اس کے بارے میں فرمایا ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، جبکہ آنکھوں کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں فرمایا وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ کیا وجہ دلوں اور کانوں کے ساتھ تذکرہ کیا ختم کا، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں کے ساتھ تذکرہ کیا غشاوۃ کا کہ ان کی آنکھ پر پردہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دل اور کان سے ادراک ہر جہت سے ہو سکتا ہے، ساری جہتیں برابر ہیں، تو اسی وجہ سے اس کے مناسب ختم ہے جو کہ ہر چیز سے، ہر جہت سے معنی ہوتا ہے۔ دل اور کان کے ذریعے ادراک ہر جہت سے ہو سکتا ہے، ہر جانب سے ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ ختم کا ذکر کیا کہ جو معنی اور حاجب ہوتی ہے ہر جانب سے، جبکہ آنکھوں کے ذریعے ادراک صرف جہت مقابلہ میں ہو سکتا ہے، یعنی سامنے والی جانب سے ادراک ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ غشاوۃ کا ذکر کیا کہ جو حاجب و مانع ہے مقابلہ کی جہت سے، سامنے والی جہت سے۔ جواب یہ ہے کہ آنکھوں اور دلوں اور کانوں سے ادراک ہر جانب سے ہو سکتا ہے، ساری جہتیں برابر ہیں، اسی وجہ سے اس کے مناسب ختم کو ذکر کیا جو کہ مانع اور حاجب ہے ہر جہت سے، ہر جانب سے، جبکہ آنکھوں کے ذریعے ادراک صرف سامنے سے ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے پردہ غشاوۃ کو ذکر کیا کہ جو سامنے سے رکاوٹ ہے اور سامنے سے حاجب اور مانع ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، عذاب کے معنی میں روکنا شامل ہے، چونکہ سزا مجرم کو دوبارہ وہ کام کرنے سے روکتی ہے، اسی وجہ سے سزا کو عذاب کہتے ہیں۔ اور نمبر دو، یہ تعذیب سے ہے بمعنی شیرینی کو زائل کر دینا، مٹھاس کو زائل کر دینا، چونکہ سزا مٹھاس کو اور شیرینی کو اور اچھی چیز کو زائل کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا عذاب یعنی بڑی سزا ہے۔ سزا کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، عذاب کے معنی میں روکنا آتا ہے، چونکہ سزا مجرم کو دوبارہ وہ کام کرنے سے، گناہ کرنے سے روکتی ہے، اسی وجہ سے سزا کو عذاب کہتے ہیں۔ اور نمبر دو، یہ تعذیب سے ہے بمعنی شیرینی کو زائل کر دینا، مٹھاس کو زائل کر دینا، چونکہ سزا شیرینی، مٹھاس اور اچھی چیز کو زائل کر دیتی ہے، اسی وجہ سے سزا کو عذاب کہتے ہیں۔